السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصفى بهم وكبر أربعا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پڑھ دیجیے۔ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصفى بهم وكبر أربعا. جی، باب ہے الرجل ينعى الى اہل المیت، کوئی شخص میت کے اہل خانہ کو، میت کے جو اہل ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے جاننے والے لوگ ہیں، ان کو خود جا کر کے اس کی موت کی خبر دے۔ تو کیا اس طرح سے میت کے اہل خانہ کو، ان کے چاہنے والوں کو، کوئی شخص بڑا آدمی ہے، ذمہ دار ہے، خود جا کر کے وہ خبر دے ان لوگوں کو، بجائے اس کے کہ کسی کو بھیجے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر دی۔ نعی کے معنی ہوتا ہے کسی کی وفات کی خبر دینا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر دی فی الیوم الذی مات فیہ، اسی دن جس دن کی نجاشی کی وفات ہوئی۔ اس زمانے میں اتنے لمبے فاصلے پر اگر کوئی رہتا ہے تو اس کے بارے میں خبر دینا کہ فلاں کی یہاں ولادت ہوئی یا فلاں کی وفات ہوئی یا کوئی حادثہ ہوا، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس زمانے کے وسائل ایسے نہیں تھے کہ وہاں سے خبر سیم ڈے میں آ کر کے پہنچ جائے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر دی اسی دن جس دن انتقال ہوا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اور رابطہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑا ہوا تھا۔ آپ کے اوپر طرفۃ عین میں فلک جھپکتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی بھیج سکتا تھا، کسی وقت بھی آپ کو اطلاع سکتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی خبر دی، وخرج الی المصلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تشریف لے گئے، جو صلاۃ گاہ تھی، مصلی صلاۃ گاہ، جہاں فرائض کے علاوہ دیگر اجتماعی صلوات ادا کی جاتی ہیں، چاہے وہ استسقاء کی نماز ہو، چاہے وہ عیدین کی نماز ہو، یا اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صلاۃ جنازہ غائبانہ ادا کی۔ تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو، صحابہ کرام کو لے کر گئے، فصف بہم، ان کی صفیں لگوائی، وکبر اربعا، اور جیسے جنازہ جب سامنے موجود ہو 4 تکبیرات کے ساتھ صلاۃ جنازہ ادا کی جاتی ہے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ ادا فرمائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خود جا کر کے، اور نجاشی جو مسلمانوں کے محسن تھے، خیر خواہ تھے، ان کی وفات پر، ان کی موت کی خبر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چونکہ وہ صاحب ایمان بھی تھے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاۃ جنازہ بھی ادا فرمائی۔ قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الرأية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن وليد من غير امرة ففتح له. اس کے بعد دوسری حدیث پیش کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اخذ الرایۃ زید فاصیب، جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھاما زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فاصیبہ وہ قتل کر دیے گئے۔ ثم اخذها جعفر، اور اس کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ ثم اخذها عبداللہ بن رواحہ فاصیبہ، اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ جھنڈا تھاما اور وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ 3 صحابہ کرام فوجی کمانڈر لگاتار قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ وَإِنَّ عَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَذْرِفَانِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ بہت قریبی آدمی آپ کے تھے۔ ایک تو ان کی فوجی جو صلاحیتیں تھیں، جنگی صلاحیتیں تھیں، جن کی بنیاد پر ان کو آپ نے کمانڈر بنایا تھا۔ دوسرے زید بن حارثہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کیا تعلق ہے سب کو معلوم ہے۔ جعفر بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی۔ اسی طرح سے تیسرے عبداللہ بن رواحہ شاعر رسول، یہ سب لوگ تھے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے تھے، بہت اچھے فوجی کمانڈر تھے۔ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی ان کا تعلق تھا، تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ فرمایا ثم اخذها خالد بن الولید، اور اس کے بعد جھنڈا تھاما خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن غیر امرت، انہیں پہلے سے امیر الجیش نہیں بنایا گیا تھا، انہیں پہلے سے امیر الجیش نہیں بنایا تھا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا 3 وہ لوگ جن کی تعین کی گئی تھی وہ تینوں شہید کیے جا چکے ہیں، خود آگے بڑھے، جھنڈا اپنے ہاتھ میں تھاما اور ان کے ہاتھوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور صحیح سالم اسلامی فوج کو مدینہ واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف من سیوف اللہ۔ تو یہاں مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کر کے صحابہ کرام کے درمیان اور ان 3 لوگوں کی شہادت کی خبر دی۔ آپ نے کسی کو نہیں بھیجا کر کے تم اعلان کر دو، خود ہی جا کر کے اسے پہلے خبر ملی، انہوں نے جا کر کے نبی لوگوں کو اطلاع دی کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ جی باب الاسم بالجنازہ۔ وقال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا آذنتموني۔ جی ہاں، تو اس سے پہلے جواب پڑھا الرجل ينعى الى اهل المیت بنفسه، اصل میں اسلام کے اندر نعی سے منع کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعی سے منع کیا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر بتانا چاہا ہے کہ وہ نعی جو منہی عنہ ہے وہ اور ہے، اور جو نعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اور ہے۔ زمانے جاہلیت میں جو طریقہ تھا کہ جب کسی عظیم انسان کا انتقال ہو جاتا تھا، کوئی شخص سوار ہو کر کے اور لوگوں کے دروازے جایا کرتا تھا اور وہاں جا کر کے اعلان کیا کرتا تھا اس طرح سے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، یا کسی بلند مقام پر کھڑے ہو کر کے اور اعلان کیا کرتا تھا کہ فلاں عظیم شخصیت کا انتقال ہو گیا۔ تو جب نئی کا مقصد کیا ہو جائے، نئی کا مقصد بجائے اس کے کہ کسی کی موت کی خبر دینا ہو، اس کے بجائے کسی کی عظمت کا اظہار ہو، اتنا عظیم شخص تھا اور اس کی نئی اس اہتمام سے ہونی چاہیے، لگے لوگوں کو کوئی بڑا آدمی دنیا سے گیا ہے، تو جب نئی اس مقصد سے ہو، اور زمانے جاہلیت کا جو طریقہ تھا جب اس انداز سے نہیں ہو تو پھر یہ نئی اسلام کے اندر منفی انہو ہے، اور اس طرح سے نہیں کرنا، موت کی خبر دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن موت کی خبر دینا تاکہ لوگ اس کے جنازے میں شریک ہو سکیں، اس کے لیے دعا کر سکیں، یا لوگوں کو خبر نہیں کہ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ان کو جا کر کے بتایا جائے کہ آپ کے عزیز کا انتقال ہو گیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، یا بہت بڑے احسانات تھے نجاشی کے، آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اور طریقہ ہے۔ اور جو زمانے جاہلیت کا دستور تھا، طریقہ تھا، جس سے کسی کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتی تھی، تو یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ لہذا آج بھی
کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی تشہیر اس لیے نہیں تاکہ لگے لوگوں کو دنیا سے کوئی یار بڑا آدمی گیا ہے، بلکہ اس لیے اس کی موت کی خبر دی جائے تاکہ لوگ اس کے لیے جنازے میں اس کے شریک ہو سکیں اور اسی طرح سے اس کے لیے دعا کر سکیں۔ تو ٹھیک ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مطلب خبر دینا منع نہیں ہے، ایک خاص انداز میں نہیں کرنا وہ منع ہے۔ جی چلیے شیخ ایک سوال، مطلب کتنی دوری پر اگر آدمی کسی کا انتقال ہو تو اس نماز جنازہ غائبانہ اس کی ادا کی جا سکتی ہے؟ نہیں سمجھا کتنی، مطلب اگر کوئی شخص ہے مطلب کتنا دور ہونا چاہیے، جیسے مطلب جیسے ویسی کا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ غائبانہ پڑھا تو اسی طرح سے کسی دوسرے شہر سے ہونا ضروری ہے اگر کوئی شخص جو ہے غائبانہ نماز جنازہ جو پڑھنا ہو کسی شخص اچھا کا؟ تھوڑا سا انتقال کر لیجیے، تھوڑا سا انتظار کر لیجیے مولانا صاحب علیم صاحب، تھوڑا انتظار کر لیجیے، ابھی مسئلہ دوسرا ہے یہاں پر، آگے انشاءاللہ حدیث پھر ہی آئے گی تو وہاں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا غائبانہ کے بارے میں۔ اپنا یہ سوال رکھیے گا۔ وقال ابو رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا اذنتموني قال حدثنا محمد جی پڑھیے۔ قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه عن ابي اسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مات انسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه۔ جی ہاں، تو باب الاذن بالجنازہ، باب الاذن بالجنازہ، جنازے کی اطلاع دی جائے، بتایا جائے لوگوں کو کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، تدفین کے لیے لوگ جا رہے ہیں، صلاۃ جنازہ کے لیے لوگ جا رہے ہیں، تو اس طرح کی اطلاع دینا کیسے ہے؟ ابو رافع کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اذنتمونی، مجھے کیوں نہیں بتایا آپ لوگوں نے؟ کسی کی وفات ہو گئی تھی، لوگوں نے رات میں تدفین کر کے بتایا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ معلوم ہوا کہ اطلاع دینا صحیح یا غلط؟ اگر غلط ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہتے اللہ اذنتمونی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یہی یہاں پر موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں، مات انسان، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ بیمار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، فمات باللیل، اتفاق ایسا ہوا رات میں ان کا انتقال ہو گیا، فدفنوہ لیلا، لوگوں نے رات میں ان کی تدفین کر دی، فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے بتایا اللہ رسول اللہ وہ صاحب بیمار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، فرمایا ما منعکم ان تعلمونی، مجھے بتانے میں کیا معنی تھا؟ مجھے آپ لوگوں نے بتایا ہوتا اس میں معنی کیا تھا، تو کیوں نہیں بتایا مجھے آپ لوگوں نے؟ لوگوں نے کہا کان اللیل فکرہنا ان نشق علیہ، رات کا وقت تھا، راوی نے مزید بیچ وضاحت کے لیے کہا وکان الظلمۃ، رات اجالے والی بھی ہوتی ہے کہ اس میں چاند طلوع ہو، لیکن وہ اندھیری رات تھی، وکان الظلمۃ، اور تاریک کی تھی، تو لوگوں نے کہا کہ رات کا وقت تھا، فکرہنا ان نشق علیہ، ہم نے نہیں چاہا کہ آپ کو مشقت میں ڈالیں، آپ کو پریشانی میں ڈالیں، رات میں آپ کو سو رہے ہوں گے بیدار کریں، رات میں چل کر کے جائیں، تو ہم نہیں چاہتے تھے آپ مشقت میں مبتلا کریں، فاتا قبرہ، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی قبر پر تشریف لے گئے، فصلی علیہ، اور وہاں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاۃ جنازہ ادا کی۔ تو اب چلیے یہاں پر بتا دیتا ہوں میں آپ کو، تو صلاۃ جنازہ کے بارے میں دو طریقے آپ نے پڑھے، ایک بلکہ کل جو ہے تین حالات ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے جنازہ جہاں پر ہے وہاں پر آپ موجود ہیں، جنازہ جہاں پر ہے وہاں موجود ہیں اور آپ شامل ہوئے جنازے میں، سامنے جنازہ رکھا تھا اور آپ نے صلاۃ جنازہ ادا کر لیجیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوا لیکن آپ حاضر کسی وجہ سے نہیں ہو سکتے،
موجود تھے آپ لیکن اطلاع نہیں ہو سکی آپ کو، دفن کر دیا گیا، یا آپ آ رہے تھے راستے میں اور ابھی راستے ہی میں رہ گئے، تدفین ہو گئی، یا ایک ہی چند دنوں کے بعد آپ آئے، آ کر کے پہنچے، وفات ہو، تدفین ہو چکی تھی. تو اگر اس طرح سے کسی کا انتقال ہوا اور آدمی شریک نہیں ہو سکا اور بعد میں اسے اطلاع ملتی ہے، خبر ملتی ہے، یا بعد میں آ کر کے پہنچتا ہے، یہ دوسری شکل ہے جو یہاں پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر جا کر کے وہاں پر صلاۃ جنازہ ادا فرمائی. اور بعض مواقع تو ایسے بھی آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ بھی ادا فرمائی، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے. یہ دوسری شکل ہوتی ہے کہ آپ کی پہنچنے سے پہلے تدفین ہو چکی تھی، تو اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ ادا فرمائی. تیسرا اس کے بعد یہ ہے کہ کہیں دور دراز کے علاقے میں کسی کی وفات ہوئی، آپ وہاں پر نہیں پہنچ سکے آپ، تو اس کے لیے جس سے پہلے پڑھا آپ نے کہ انتقال ہو گیا تھا اصحمہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور صلاۃ جنازہ آپ نے ادا فرمائی. صلاۃ جنازہ آپ نے ادا فرمائی. یہ تیسرا طریقہ ہے کہ اگر کسی دور دراز کے علاقے میں آپ کی کسی کے عزیز کا انتقال ہوا ہے، آپ کا عزیز کس اعتبار سے ہو سکتا ہے، آپ کا رشتے کا عزیز ہو سکتا ہے، آپ کا دوست کوئی ہو سکتا ہے، یا اسی طرح سے کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو تمام مسلمانوں کا محسن ہو، تمام مسلمانوں کا محسن ہو، وہ صاحب اسلام بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کی بڑی خدمات ہے، تو وہ سب کا عزیز ہوتا ہے، تمام مسلمانوں کا عزیز ہوتا ہے. تو اگر آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ نہیں پہنچ سکے، تو ایسے موقع سے تیسری شکل ہے جس سے پہلی روایت میں آپ نے پڑھی عبد العلیم صاحب کہ اس کی صلاۃ جنازہ کیسے پڑھ لیں آپ؟ کہاں چلے گئے؟ غائبانہ پڑھ لیں آپ، غائبانہ پڑھ لیں. عبد العلیم صاحب کلیئر مسئلہ ہے کہ ابھی اور کچھ سوال کرنا ہے آپ کو؟ دراصل مطلب کتنا دوری ہونی چاہیے، جیسے نا دور دراز کا علاقہ جو ہے وہ کتنا دور ہونا چاہیے اس طرح سے؟ اس کی کوئی تعین نہیں، اس کی اپنی طرف سے تعین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کوئی تعین نہیں. جہاں آپ نہیں پہنچ سکے، جہاں آپ نہیں پہنچ سکے آپ پڑھ لیجیے. جی ہاں، نہیں پہنچ سکے، امکان نہیں تھا کہ آپ جا سکیں، پڑھ لیجیے آپ. یہ پہلے تمام علماء حدیث کے یہاں یہی طریقہ تھا، غائبانہ اطلاع ملتی تھی تو پڑھا کرتے تھے، اور بھی اس کے علاوہ میں سلف میں لوگوں سے آتا ہے. لیکن اب ادھر جو ہے لوگوں نے نیا فتویٰ نکالا ہے کہ غائبانہ نہیں پڑھ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ جنازہ غائبانہ ادا فرمائی، اور اس میں اپنی طرف سے نکالنا نہیں، یہ وجہ رہی ہوگی تو یہ وجہ رہی ہوگی تو وہ وجہ رہی ہوگی، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر کہیں پر ہو کہ آپ نے منع فرما دیا ہو کہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ تعویل کیجئے اس کی، تو آپ توجیہ کیجئے اس کی. اگر آپ نے کسی دوسری روایت میں کہ منع فرمایا، تو ایسے موقع ضرورت پڑتی ہے کہ دوسری جہاں پر جواب کا ثبوت ملتا ہے تو اس کی توجیہ کی تطبیق جمع تطبیق کرنے کے لیے. جب سبھی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شامل نہیں ہو سکے تو قبر پر جا کے ادا فرمائی. یہ بھی صحیح ہے، بعد میں پہنچے آپ تو قبر پر، یہ بھی نہیں صحیح ہے کہ قبر پر جا کر کے پڑھیں. صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ سبھی لوگ اتنا سو گئے، ساری حدیث موجود ہے، لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے قبر پر جا کر، الا یہ کہ جن لوگوں نے ادا نہیں کی ہے ان میں امام بھی ہو جس نے ادا نہیں کی ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اب بتاؤ اس روایت میں یہ امام کی قید کہاں سے آ گئی؟ مولانا صاحب اس روایت میں امام کی قید کہاں سے آ گئی؟ ایسے تو حضرت ایک اور قید اس بشرطے کہ جن لوگوں نے نہیں پڑھی ہے اس میں سے اللہ کے رسول ہوں، یہ سب کہتی ہے، الگ رسول نہیں پہنچ سکتے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے پڑھی، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی پیچھے موجود تھے،
تو ہے کوئی نہیں شامل ہو سکا جا کر کے بعد میں قبر پر پڑھ سکتا ہے، اس کا جواب موجود ہے کہ وہ ویسے بھی شامل نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے غائبانہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ پڑھی ہے، وہ بھی تنہا آپ نے نہیں پڑھی تھی، صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے پڑھی تھی، سبھی لوگ شامل ہوئے تھے۔ تو یہ 3 شکلیں ہوتی ہیں، آدمی مختلف حالات میں جنازہ اس طرح سے صلاۃ جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں غائبانہ یا قبر پہ جا کے ہی پڑھنا ہے شیخ؟ غائبانہ قبر پر کیسے پڑھیں گے؟ غائبانہ قبر پر کیسے پڑھیں گے؟ ہاں غائبانہ یہ قبر پر پڑھنے والی چیز ہے کہ آپ کہیں گے کہ وہیں پر جا کے قبر پر پڑھیں یا مسجد پڑھ لیں۔ مسجد پڑھنے کا مطلب نہیں ہے، مسجد پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں جب اسی شہر میں ہے آپ جہاں کی وفات ہوئی ہے، جہاں تدفین ہوئی ہے، بعد میں آدمی پہنچا نہیں پہنچ سکا تھا، کوئی عزیز ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے جا کر کے وہاں دعا کرے، صلاۃ جنازہ ادا کرے۔ قبر پر نماز ادا کرنے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ جی ہاں، تو وہ دوسری صلوات ہے جو منع، یہ بھی تو اختلاف ہے۔ صلاۃ جنازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ شیخ کسی کا انتقال ہوا، ہمیں خبر ملی، لیکن کیا ہم اس وقت کیا بولتے جنازے کی نماز نہ پڑھے، یا بھول گئے ہو، یا کوئی صورت رہی ہو، سال 2 سال یا 6 مہینے کے بعد کوئی شخص پڑھ سکتا ہے؟ یعنی بھول گئے میں کیا مطلب؟ جب آدمی جو عزیز ہوتا ہے اسی وقت آدمی کو ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی پڑھنا ہے، کسی کے والد کا، کسی کے بھائی کا، کسی کے دوست کسی کا ہو گیا تو اس وقت اس کو پڑھنا چاہیے آدمی کو، کہہ رہے نہ پڑھیں پھر سال بعد پڑھیں، ایسی چیزوں کو داخل نہ کیجیے، اسی وقت پڑھنا چاہیے آدمی کو۔ سال 2 سال کے بعد ہی خبر ملی۔ ہاں وہ اور مسئلہ ہے جی، وہ مسئلہ دوسرا ہے جی، سال 2 سال بعد ہی خبر ملی، لیکن جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں شاید ایسا اس وقت نہ ہو۔ ایک مساجد سے اعلان کیا جا سکتا ہے؟ جی مساجد سے جنازے کا اعلان کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اطلاع دینے کے لیے اس طور پر کہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ جنازے کا وقت ہو چکا ہے، لوگوں کو نہیں خبر ہوتی ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ قبر تیار ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، غسل کا فلاں انتظار ہو رہا ہے وغیرہ، تو اگر اطلاع لوگ دے دیں کہ جنازے کا وقت ہو چکا ہے، مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے علی نبی جنازے کی اطلاع کا جواب آیا ہے آپ کے سامنے۔ جی شیخ اگر مطلب قبرستان میں اگر کسی کی میت ہو جائے اور اس کے جو ہے رشتے دار قرابتدار جو ہے باہر میں پردیش میں ہیں، اور ان کو اطلاع دی جائے کہ حالانکہ وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، تو ان کو اگر اطلاع دی جاتی ہے تو اطلاع دینا تو خبر نہیں ہوا، اور گاؤں گھر میں اطلاع کرتے ہوئے ساتھی جو ہے جنازے میں شریک ہو جائے، تو باہر کے جو رشتے دار ہیں ان کو خبر دینا بھی کیسا ہے؟ ان کو صحیح ہے مولانا صاحب، اس لیے کہ لوگ جنازے میں شریک ہوں، اس کے لیے دعا کریں، اطلاع دینا صحیح ہے۔ جو زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا وہ غلط تھا، کہ کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہوتا تھا، کوئی آدمی سوار ہو کر کے گھوڑے پر، اس کے بعد لوگوں کے دروازوں پر جا کر کے اس طرح سے، وہ جو طریقہ تھا وہ غلط تھا جی۔ باقی اطلاع دینا تاکہ لوگ جنازے میں شریک ہوں، جتنے لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں میت کے لیے فائدہ مند ہے، وہ اطلاع دینا غلط نہیں ہے، اطلاع دیجیے، بالکل اطلاع دیجیے۔ اللہ کے رسول نے اہل خانہ کو اطلاع دی، ان کے قرابت داروں کو، آپ فون کر کے اطلاع دے دیجیے ان کے قرابت داروں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ احتشام صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ کا سوال دب کیجیے۔ شیخ مطلب بعض آج کل مطلب قبرستان میں زیادہ جگہ نہیں ہوتی ہے، اگر مطلب قبلہ رخ دشوار ہو جائے تو آدمی پڑھ لے ایسے ہی، کیا پڑھ لے زیادہ جنازہ نماز بغیر قبلہ رخ کے؟ ایسے کیسے پڑھ لے والا؟ مثلا شیخ اگر مطلب کسی کا قبر مطلب آخری حصے میں دیوار کے پاس ہے، اور مطلب قبلہ رخ الٹے رخ میں پڑ رہا ہے، اس طرف جگہ نہیں ہے، نہیں وہ کس تھوڑی طرف؟ نہیں تھوڑی سی نکال لیجیے آپ، ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ اتنی دیوار اس پہ قبر پر نہیں بنی ہوگی دیوار، تھوڑی جگہ نکال کر کے، ایسے نہیں چاہے جہاں کھڑے ہو جائیں۔
شیخ اگر کوئی میت ہے تو فاتا قبرہ فصلی علیہ، جو حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ قبرستان کے اندر کہیں بھی پڑھ سکتا ہے کہ مطلب خاص قبر ہی کے پاس میں یا قبر پر؟ جس کی صلاۃ جنازہ ادا کرنا ہے وہاں پڑھیں گے. جیسے مردہ سامنے ہوتا ہے ویسے قبر سامنے. اس کی صلاۃ ادا کرنا ہے آپ کو وہاں پڑھیں گے آپ، چاہے جہاں ایسے پڑھنے کیا مطلب. قبر کو سامنے رکھ کر کے شیخ. ہاں جی، جیسے مردہ سامنے ہوتا ہے ویسے قبر سامنے. ایک سوال ہے، جیسے آج کل کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ مطلب ہے کہ کوئی کسی کا رشتہ دار یا بھائی ہو یا باپ ہو یا کوئی بھی ہو گاؤں میں رہتے ہیں اور وہ باہر رہتے ہیں تو ویڈیو کال کے ذریعے جنازہ ادا کرتے ہیں، کہ صحیح ہے اسے؟ نہیں، یہ ویڈیو کال سے جنازہ نہیں ہوتا. جنازہ ویڈیو کال سے نہیں ہوتا. صحیح مطلب ڈائریکٹ اگر آ سکتے تو پڑھ لے یا پھر وہ غائبانہ نماز ادا کریں؟ جی ہاں، یہ ویڈیو کال سے نہیں ہوگا کہ مکے کے امام کے پیچھے ہم تراویح پڑھیں گے ویڈیو کال سے. بہت سا دیکھا جاتا ہے اس لیے میں پوچھا. نہیں ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کمر یا سر کی شرط لگائی جائے گی؟ ہاں ویسے ہی کھڑے ہوئے جو طریقہ اسی طریقے پہ کھڑے ہوئے. مرد کا ہے تو سرہانے کھڑے ہوں سر کے سامنے، عورت کا ہے تو آس پاس قریب میں بہت قبریں ہوتی ہیں تو کسی قبر پہ کھڑا ہونا پڑے گا پھر؟ نہیں ایسا نہیں، بیچ میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے، ایسا مسئلہ نہیں. شیخ آن لائن شادی کرنا کیسا ہے؟ یہاں شادی، یہاں تو بھی جنازے میں ہم لوگ ہیں. آپ جنازے میں شادی کی بات کرتا ہے کوئی؟ جنازے میں کوئی شادی کی بات کرتا ہے مولانا صاحب؟ سوال بتا دیجیے. شیخ صلاۃ جنازہ غائبانہ کب ادا کریں گے؟ اصل جگہ ادا ہونے کے بعد یا ایسا کسی ہی بھی کرنا چاہیے کہ ادا ہو جائے اس کے بعد ادا کریں، ایسے ہی کرنا چاہیے. آن لائن والا مسئلہ بتا دیں. ہاں تو آن لائن والا پہلے کلاس ہو جانے دیجیے. چلیے باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقول الله وبشر الصابرين. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنث الا دخله الله الجنة بفضل رحمته اياهم. باب ہے فضل من مات له، جس کے کسی بچے کا انتقال ہو جائے، فاحتسب، اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عوض ہمیں عطا فرمائے. اس کی کیا فضیلت ہے؟ دنیا میں تو ہر ایک کے بچے دنیا میں کوئی رہنے کے نہیں آیا ہے، لیکن کسی کا چھوٹا بچہ انتقال کر جائے، بجائے اس کے اس پر فخر کرے آدمی اور فول بکے آدمی، اس پر ثواب کی امید رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرمائے گا. اس کی فضیلت کیا ایسے انسان کی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے، ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بشارت ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم سب اللہ کے لیے، ہم سب کو لوٹ کر کے وہیں جانا ہے. لہذا اگر آج کوئی گیا ہے تو ہم کون سے ہیں جہاں رہنے کے لیے آئے ہیں؟ ہم کو بھی جانا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من الناس من مسلم، انسانوں میں سے جو بھی مسلم ہیں، یتوفی له ثلاثہ، جن کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے، ایسے 3 بچے لم یبلغ الحنث، جو بھی عمر حنث کو، عمر گناہ کو نہیں پہنچے، عمر بلوغت کو نہیں پہنچے، الا ادخلہ اللہ الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرتا ہے بفضل رحمتہ ایاہم، ان بچوں پر اپنی رحمت کے طفیل میں. ان بچوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رحمت کی ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے جو والدین ہیں، ان کے باپ ہیں، ان کے ماں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ جی شیخ ایک سوال ہے، اگر حالت کفر میں کسی کے 3 بچے کا انتقال ہوا ہو، پھر اس کے بعد وہ اسلام لاتا ہے، تو کیا اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی؟ نہیں، یہ کوئی صاحب اسلام تھا سر، اس کے لیے فضیلت ہے۔ اللہ عالم۔ شیخ اگر 2 ہوں تو کس فضیلت سے محروم ہوگا؟ ویسے دوسری ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ صاحب نے سوال کیا تھا، اللہ رسول زمانے جاہلیت میں بہت سارے نیکی کے کام کیا کرتا تھا، غلام آزاد کرنا وغیرہ دیگر کام کیا کرتا تھا، تو کیا اس کا اجر مجھے ملے گا؟ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلمت علی ما سلف لک من الخیر، جو خیر کے کام تم نے پہلے کیے ہیں اس پر تم اسلام لائے ہو، اس کو چھوڑ کر کے اسلام نہیں لائے۔ یہ جو جملہ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسلام سے پہلے کوئی نیک کام کیا کرتا تھا تو برائیوں کو تو اسلام لانا ختم کر دیتا ہے، لیکن اگر نیکیاں آدمی کی پہلے سے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں انسان کے نیک اعمال کے ساتھ اسلام کے بعد ہوتا ہے وہ جڑ جاتی ہیں اس کے ساتھ، اس میں یہ عمل بھی شامل ہے۔ امکان ہے یا ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن بہرحال اس حدیث کی روشنی میں ایسا ممکن ہے۔ اللہ عالم۔ اگر کسی کے 2 بچوں کا انتقال ہوا ہو تو کیا وہ اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا؟ ابھی باب نہیں ختم ہوا۔ قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أصبحاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن فقال أيما امرأة مات لها 3 من الولد كن لها حجابا من النار فقالت امرأة واثنان قال واثنان۔ جی ابھی حدیث کتاب العلم میں آپ کے سامنے آ چکی تھی کہ کیا خواتین کے لیے مستقل دروس کا اہتمام ہو سکتا ہے، وہاں پر یہ حدیث آئی تھی 3 بچے کسی کے انتقال کر جائیں تو وہ اس خاتون کے لیے جہنم سے حجاب اور آڑ بن جاتے ہیں۔ کسی خاتون نے وہی سوال کیا تھا طارق صاحب نے کہ وطنان اے اللہ رسول اگر کسی کے 2 بچے انتقال کر جائیں، فرمایا آپ نے وطنان 2 بچے انتقال کر جائیں تب بھی اس کا بھی یہی حکم ہے۔ وقال شريك عن ابن أصبحاني وقال شريك عن ابن الأصبحاني حدثني أبو صالح عن أبي سعيد قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يبلغ الحنثى۔ یہ اس میں اضافہ ہے لم یبلغ الحنثى، جو عمر گناہ کو نہ پہنچے، ورنہ بعد میں جا کر کے 25 30 50 سال کی عمر میں انتقال کر جائے۔ دنیا میں تو ہر ایک جانے کے لیے آیا ہے، لیکن ابھی چھوٹا بچہ جسے بھی دنیا بھی ٹھیک سے دیکھنا نصیب نہ ہوئی تو کم عمری میں اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو اس کے لیے خاص نصیب۔ قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم 3 من الولد فيلج النار إلا تحلت۔ وہ تشدید نہیں ہے، وہ ہے کہ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فيلج النار إلا تحلت القسم۔ جی ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے مرفوعاً، جس کسی مسلمان کے 3 بچے وفات پا جائیں تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے الا تحلت القسم، الا کی قسم پوری کرنے۔ قسم سے مراد کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عہد ہے اور وعدہ ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے گزرے بغیر چھٹی نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے،
باقی جہنم میں چلا جائے ایسا انسان جہنم میں داخل ہو جائے ایسا نہیں. اگر کسی کے 3 بچے انتقال کر جاتے ہیں، اس سے پہلی روایت میں 2 بچے انتقال کر جاتے ہیں، اور میں نے کتاب العلم میں بتایا تھا کہ ایک اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے 1 بچے کا انتقال ہو جائے، مال عبد المؤمن جزاء اذا قبضت صفیہ من اہل الدنیا ثم احتسبہ الا الجنہ. تو اگر کسی کے 1 بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے یہ فضیلت حاصل ہے، یہ فضیلت اس کے لیے حاصل ہے. اب اگر آپ کو ایک فضیلت ملی ہوئی ہے تب اس کی حفاظت کرنا بھی ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. اسی وجہ سے آپ کو کوئی فضیلت ملی ہوئی ہے تو اس کی حفاظت کرنا بھی ذمہ داری آپ کی ہے. اب اس کے بعد کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس کی وجہ سے آپ جہنم میں جانے کے مستحق ہیں. شرک نہیں کیجئے، کبائر کا ارتکاب نہیں کیجئے، لوگوں کے حقوق نہ ہڑپ کیجئے، سارے کام نہیں کیجئے آپ. تو یہ نہ کوئی سمجھے کسی کے 3 بچے کا انتقال ہو گیا تو سب ختم، کچھ نہیں. یہ آفر ہے آپ کے لیے، خصوصی آفر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اگر کسی پر یہ مصیبت آئی ہے اب یہ سمجھ لے وہ انسان کہ وہ جنت میں جانے والا ہے. لیکن اب یہ جو آپ کو ملا ہوا ہے آفر، اس کو کسی دوسرے عمل کے ذریعے سے ختم نہیں کیجیے. آپ اپنی زندگی کے اندر مزید اصلاح کیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مصیبت ڈالی ہے، لیکن مصیبت کا عوض بھی بہت بڑا رکھا ہے. کہیں ایسا نہ ہمارے کسی دوسرے عمل کی وجہ سے یہ چھن جائے، کسی دوسرے عمل کی وجہ سے ہماری یہ چھن جائے. ورنہ اس کے بعد اب تو ہمارے لیے گنجائش، ہمارے 3 بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، اب دنیا جتنا چاہیں گے ہم قتل کریں گے، اب تو ہم سب کے لوگوں کو بچوں کو ماریں گے اور دنیا میں جو چاہے کریں. اب تو جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے ہم کو. تو ایسا ہی ہے عجیب سا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو گئی ہے، اب اس کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو چکی ہے. اب ایسا کوئی عمل نہ کیجئے جو لا الہ الا اللہ کے منافی ہو، جو اس کے منافی ہو، کوئی ایسا عمل آپ نہ کیجئے. شیخ اللہ تحلت القطع میں تھوڑا وضاحت کر دیجئے شیخ. میں نے وضاحت تو کر دی، وضاحت میں نے کی نہیں. اللہ تعالیٰ کس قول کی طرف اشارہ ہے؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، آپ میں سے ہر ایک کو جہنم کا ورود ہونا ہے. صراط یہ کہاں نصب ہوگا؟ جہنم کے اوپر، علامت میں جہنم، وہاں جہنم سے ہر ایک کو گزرنا ہے. لہذا کوئی کہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے یہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، اس میں تو آپ نے بتایا کہ جہنم سے ہر ایک کو گزرنا. ہاں تو استثناء کر دیا آپ نے، اللہ تحلت القسم. باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري. جی ہاں، تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے خاتون کے پاس سے جو کسی قبر کے پاس تھی، وہ یہ تبکی اور وہ رو رہی تھی. اس کا کوئی عزیز رہا ہوگا، اس کا انتقال ہوا ہوگا، تو رو رہی تھی. فقال اتق اللہ، فرمایا اپنے اللہ سے ڈرو، واصبری، اور صبر کا مظاہرہ کرو. کسی کا انتقال ہو جائے صبر کرنا چاہیے، کوئی شرع کے منافی کام نہیں کرنا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، خوف خدا اپنے دل میں رکھو اور صبر کا مظاہرہ. تو اگر اس طرح سے کوئی عورت قبر کے پاس ہے تو کوئی آدمی اسے صبر کی تلقین کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یا عورت ہی کرے گی تلقین؟ جی ہاں، قول الرجل، کوئی مرد کسی عورت کو کہہ سکتا ہے. کوئی نہ سمجھے کہ آپ اس سے کیا بات کر رہے تھے خاتون سے.
اکیلے میں آپ کچھ عورت سے بات کر رہے تو آپ کی کوئی قریبی بھی نہیں، عزیزہ بھی نہیں، کوئی آپ اس کے معارف میں سے نہیں، کیا بات کر رہے تھے؟ تو یہ قبرستان ہے، قبر ہے، وہاں کوئی عورت نظر آئی، اس وقت جو ہے کیا اس کی ذہنی کیفیت ہوگی، رو رہی ہے وہ، وہاں اگر کسی کو اس طرح تلقین کی جائے، کسی غلط کام پر نکیر کی جائے تو معلوم ہوا کوئی کر سکتا ہے نکیر ایسی، کہہ سکتا ہے اتق اللہ واصبری۔ شیخ صلاۃ جنازہ جو ہے جہری ادا کر سکتے ہیں؟ جہر ہو سکتا ہے اس میں، صلاۃ جنازہ بھی آگے وقت آ رہا ہے، ابھی صلاۃ جنازہ میں تو پہنچے ہم لوگ نہیں، ابھی تو وفات ہو جائے تو کیا کریں گے، کیسے خبر دیں گے اور کیا صبر وغیرہ کریں گے، ساری چیزیں۔ ابھی تو اگلا باب جو آ رہا ہے اس میں غسل دیں گے، پہلے آپ کفن دیں گے آپ، پھر اس کے بعد اس جنازہ روایت پڑھیں گے۔ سے استدلال کر سکتے ہیں کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، جائز ہے ان کے لیے؟ تو یہ حدیث دوبارہ آئے گی، باب آئے گا، باب زیارت القبور، ٹھیک ہے نا دین صاحب؟ جی ٹھیک ہے وہاں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پوچھیے گا جی۔ جی انشاءاللہ۔ جی کہاں گئے شادی والے؟ جی شیخ، جی بتائیے مولانا۔ آن لائن شادی ہوتی ہے آج کل شیخ، یہ کیسا ہے؟ ہاں تو اگر کوئی غش نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے کسی طرح کا، آن لائن بیع و شرا کر سکتے ہیں، آپ آن لائن شادی بھی ہو سکتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کسی گواہ موجود ہیں، ولی موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، تو آن لائن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کسی شیخ طرح کا غش نہیں ہونا چاہیے۔ جی اور ایک سوال ہے شیخ، جیسے اگر جی لڑکی کی جانب سے جی کچھ دلہا کو دیا جائے تو دلہا کے لیے وہ جائز ہے سامان لینا؟ عام حالات میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا صاحب، دونوں طرف سے ہدایات تحائف کا تبادلہ ہو سکتا ہے۔ شیخ کسی کا کہنا ہے کہ آج کل جو حالات کے مد نظر بہت لڑکیاں ہوتی ہے کہ دے نہیں پاتی، اسی کو دیکھ کے جی نہیں دے پاتی ہے، تو اس حساب سے نہیں لینا چاہیے۔ ہاں تب بہت ساری چیزیں ہیں مولانا، کتنی رعایت کر پائیں گے،